फैसल आबाद में इंसुलिन नायाब हो गई, मरीज ख्वार होने लगे। हसीब शहीद कॉलोनी के जनरल अस्पताल में इंसुलिन की किल्लत पैदा हो गई। अलाइड हस्पताल फैसलाबाद में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नायाब हैं। अमराज कल्ब वार्ड में मरीजों को मुश्किलात का सामना। आइसोप्टिन, एडोसिन और कार्डन इंजेक्शन नहीं, जिसके सबब मरीजों के जान बचाने की तिमाददारी इंजेक्शन प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने पर मजबूर हैं। तिमाददार कहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने तक मरीजों की जान भी जा सकती है, इसलिए इंजेक्शन का वार्ड में होना जरूरी है। 300 350 400 शुगर आ, मतलब आई दसी का सारा कुछ दसी का आगे नहीं कोई हले आई नहीं जी, पिछों नहीं आई जी, पिछों नहीं आई है। 6 माह से इंसुलिन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही। दवाइयाँ मिल जाती हैं और जो ताकत की दवाई है वो भी अब स्टोर से लें, लेकिन इंसुलिन नहीं मिल रही। तर्जुमान अलाइड अस्पताल का कहना है कि दिल के मरीजों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया हुआ है और ये इंजेक्शन FIC अस्पताल में मौजूद हैं और हम मरीजों को इंजेक्शन लगाकर FIC अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में बेसिकली जो इंसुलिन की सप्लाई वो लाहौर से होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हमारा कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से हमारे पास नहीं आती, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिनों इंसुलिन की कमी रहती है। उसके अलावा भी हमारे पास जो CRC है, जो सेंट्रल रेट कंट्रैक्ट है, उसकी भी सप्लाई हमने उसके लिए भी अप्लाई किया, थोड़े दिनों में वो भी आ जाएगी। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आवाम को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए। डॉक्टर इमाद अयूब के मुताबिक मार्केट में मुतल्लिका इंजेक्शन भी नहीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करें लोड शेडिंग की तो फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक चला गया। फैसलाबाद रीजन में बिजली की लोड शेडिंग ना थम सकी। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। एक तरफ गर्मी की शिद्दत तो दूसरी तरफ बिजली की बंदिश शहरियों की वबाल जान बन गई। लोड शेडिंग का दुरानिया शहर में 8 से 10 और देहात में 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा, जिस पर शहरी सीखपा नजर आते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। लोड शेडिंग तो भाई इतनी हो चुकी है कि यकीन करें कि 1 घंटा लाइट आती है, 3-3 4-4 घंटे लाइट बंद रहती है। अवाम का जो है ना, इन्होंने माशी कत्ल करना शुरू कर दिया और बिल चेक कर लें, 20,000 से कम बिल नहीं है। झंग और मुल्लिका तहसीलों में बिजली की आंख मचोली जारी। शहरी इलाकों में 8, दही इलाकों में बिजली बंदिश का दुरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग ने कारोबार मुतासिर करके रख दिए, जिस पर ताजर हुकूमत से शदीद नाला है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने घरेलू जिंदगी भी मफलूज बनाती है। टोबा टेक्सिंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। हर घंटा बिजली की बंदिश के बाद गर्मी और हब्स ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों के साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। ताजिरों का कहना था कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमारी कमर इस हुकूमत ने तोड़ कर रख दी। चिन्योट में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सारिफीन ने हुकूमत से मुतालबा किया। रोजाना घंटा जाती पई है, घंटा आती पई है, घंटा जाती पई है, घंटा आती है, चाहे अपना 14-14 15-15 घंटे दिहाड़ी है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 3 ETOs तब्दील कर दिए गए। इकरामुल हक को ETO जोन 1 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। तजम्मुल हुसैन नकवी ETO एक्साइज फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 30 ETOs तब्दील कर दिए गए। इकरामुल हक को ETO जोन 1 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। तजम्मुल हुसैन नकवी ETO एक्साइज फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। मैट्रिक के पेपरों की रीचेकिंग 20% से ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर बढ़ गए। 1250 बच्चों ने मैट्रिक नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की पेपर मार्किंग पर सवालिया निशान। पेपरों की रीचेकिंग में कई गलतियां सामने आ गईं। मैट्रिक के पेपरों की रीचेकिंग में 20% से ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर बढ़ने का इंकशाफ हुआ। 1200 बच्चों ने मैट्रिक नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात पर रीचेकिंग की दरख्वास्त दी थी। रीचेकिंग के दौरान 300 के करीब तलबा की पेपरों की रीचेकिंग में गलतियां पाई गयी। रीचेकिंग में 20% से ज्यादा केसेस में दुरुस्तगी के बाद बच्चों के नंबर भी बढ़े। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाफर अली कहते हैं, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने वाले 3 से 4% हैं। रीचेकिंग में भी ज्यादा केसेस में सिर्फ 1 से 2 नंबर बढ़ते हैं। जिन बच्चों के नंबर बढ़ते हैं इन्हें फीस वापस कर दी जाती है। हर रिजल्ट के बाद बच्चों को रीचेकिंग के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा हो गया। गरीब के लिए जीना मुश्किल बना दिया गया।
بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ 2 وقت کی روٹی کھانا بھی غریب کے لیے مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کے حوالے سے شہریوں نے شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے، جبکہ چیئرمین سپریم انجمن تاجران محمد امین بٹ کہتے ہیں اس وقت مہنگائی سے تاجر طبقہ بھی شدید پریشان ہے۔ کام تو کرنے دیں، اگر وہ جو کام نہیں کریں گے تو یہ بھی فیل ہو جائیں گے۔ کم سے کم ان کو جو مہنگائی کنٹرول کرنے میں خاموشی اختیار کریں، تاکہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، مزید ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ برائلر مرغی اور انڈے بھی مزید مہنگے ہوں گے۔ سیلاب سے 25% شیڈز متاثر ہونے پر بوجھ دیگر شیڈز پر آ گیا۔ کاسٹ آف پروڈکشن میں پھر اضافہ ہو گیا۔ مکئی کی قیمت 500 روپے جبکہ سویا بین ریکارڈ قیمت پر جانے سے فارمرز نے فی کلو پروڈکشن کاسٹ 275 سے 300 روپے تک جانے کا اندیا دے دیا۔ سینٹرل چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، آنے والے مہینوں میں برائلر کی شارٹیج آئے گی۔ جب اجزاء اور چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں، جو ادھر سے ہیں لوکل، وہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی تو کس طرح فیزیبل ہوگا اس کاروبار کو کرنا۔ فارمر تو شیڈ بند کرتا جا رہا ہے کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر ریٹ جو ہے، ریٹ پولٹری کا کوئی نہیں بڑھا، پولٹری کا ریٹ بہت کم ہے جو ان پٹ کاسٹ کے کمپیریزن میں۔ مہنگا ڈالر مزید مہنگا ہونے سے درآمدات بھی مہنگی ہو گئی۔ پیداواری لاگت بڑھنے سے برآمدی آرڈر انتہائی کم۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے حکومت سے تجارتی خسارے میں کمی اور ایکسپورٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ تجارتی خسارہ ایک ہی وجہ سے آپ کم کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے۔ آپ اپنی ایکسپورٹس کو جب تک 50 یا 60 بلین ڈالر پہ نہیں لے کے جاتے اینولی، تو آپ کبھی بھی اس سے نہیں نکل سکتے۔ مہنگائی سے ہر طبقہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے اپیل کی کہ حکومت غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مہنگائی پر قابو پائے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی، ڈیزل اور کھاد کی بڑھتی قیمتیں جنگ میں کسان بورڈ نے یوم سیاہ منایا۔ کاشتکاروں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مطالبات کے عدم منظوری کی صورت میں سڑکوں پر نکلنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ہمارے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے کہ بجلی کے ناجائز ٹیکس بلوں میں لگا کر ہم مزدور کسانوں کو کچلا جا رہا ہے، جو کہ ہم ناقابل برداشت ہے اور ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کھادوں کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں اور منافع خوری کر کے مڈل مین جو ہے وہ منافع کما رہا ہے اور کسان پس رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری جنسوں کے جو ریٹ ہیں، یعنی کہ دھان، گندم اور اس کے بعد مکئی، یہ آلو، تو ان کے ریٹ بھی مناسب ہونے چاہیے جو کہ دوسرے اپنا صوبوں میں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ حکومت بہت ہی زیادتی کر رہی ہے، ہماری کوئی بات سن بھی نہیں رہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم احتجاج کے علاوہ کیا کریں؟ حکومت وقت کو یہ ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی آپ نے تعاون اور ہماری دلجوئی نہ کی تو ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ ٹوبہ میں سیلاب متاثرین کا امدادی سامان خراب ہونے لگا۔ انتظامیہ راشن سمیت دیگر سامان متاثرہ علاقوں میں نہ بھجوا سکی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان متاثرہ علاقوں میں بھجوایا جا چکا۔ قریباً 1 کروڑ روپے مالیت کا سامان ابھی بھی ہائی اسکول اور میونسپل کمیٹی کے کمروں میں رکھا گیا ہے۔ آخری بار امدادی سامان 15 روز پہلے بھجوایا گیا۔ انتظامیہ کے پاس جمع سامان میں آٹا، خشک راشن، کپڑے، کمبل اور رضائیاں شامل ہیں، تاہم 500 سے زائد آٹے کے تھیلے بھی جمع کیے گئے ہیں جن کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور انتظامیہ تاحال اس کو متاثرہ علاقوں میں بھجوانے کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ سیلاب زدگان کے لیے جو امداد جمع ہوئی ہے ادھر ہمارے، وہ پتہ چلا ہے کہ مستحقین تک اب تک نہیں پہنچی ہے۔ اچھا، اسی جڑی امداد سیلاب زدگان نو پہنچائی دتی ہے، اتنے دتی ہے جی، وہ اگے پہنچی نہیں، اتنے بیٹھ خراب ہوئی جا رہی ہے۔ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਤਾਦਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ پہنچایا جاوے۔ شہریوں کا کہنا ہے جمع کیے گئے امدادی سامان کو فی الفور سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھجوایا جائے تاکہ متاثرین کی بر وقت امداد ہو سکے۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ایف بی آر کا 2021 کے بغیر منظوری ایڈجسٹمنٹ کروائے جانے والے ریفنڈ کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ، تمام کیسز کی تحقیقات اور کلیئرنس ملنے کے بعد ہی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز کی کاوش جائیدادوں پر عائد پر پراپرٹی ٹیکس کے لیے بیوہ، متعلقہ یتیم بچوں اور معذور افراد کو رعایت مل سکے گی۔
ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو بھی ایک کنال کے ذاتی رہائشی پر ٹیکس سے چھوٹ ہو سکے گی۔ فیصل آباد کی ریلوے کالونی میں سہولیات کا فقدان، ریلوے لائن کوڑے، بدبو اور تعفن کی نظر ہونے لگی۔ فیصل آباد کی ریلوے کالونی میں موجود ریلوے لائن کوڑا، بدبو اور تعفن کی نظر ہو گئی۔ مسافروں کے سفر کا آغاز گندگی سے شروع ہوتا ہے تو علاقہ مکین بھی بدبو اور بیماریوں سے دوچار ہیں۔ FWMC حکام کالونی کی طرف ایک نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں۔ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲਏ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੜਾ ਦੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। علاقہ مکین کہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان بھی یہاں کا رخ صرف ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ یہاں سے صفائی کا بندوبست کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے اسٹیشن 2 قدم کی مسافت پر ہے اور سفر کا آغاز ہی بدبو سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھک گئے، سانو 2 دن لطیف نظر گزر MPS علاقے کا وہ کو اسی گئے ہیں۔ یہ جہاں بھی جیتے ہو یہی آدھا کہ میں آواں گا پھر وڑتا ہی نہیں 5 سال۔ ہوں الیکشن آن لگے آ تو تھی آ کے چکر ماریو تو سارے نے گیڑے کٹنے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ بچے کھیلتے ہوئے بیمار ہو رہے ہیں۔ محکمہ FWMC سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے اور کوڑے کو ریلوے لائن سے اٹھایا جائے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ ملازمین کے ڈسپیرٹی الاؤنس کا معاملہ لٹک کر رہ گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی خط و کتابت کسی کام نہ آ سکی، ملازمین نے پھر سے احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملک برہم ہو گئے۔ عمر سعید ملک نے 7 پولیس اہلکاروں کو مختلف شکایات پر نوکری سے فارغ کر دیا۔ پولیس لائنز کمپلیکس میں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملک نے اردے دل روم کا انعقاد کیا۔ درجنوں موٹر سائیکلیں چوری کرنے میں ملوث ہونے پر کانسٹیبل بابر سلطان کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ انصاف میں تاخیر کا سلسلہ جاری، عدالتوں میں زیر سماعت مختلف کیسز کی تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی۔ فیصل آباد کی عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی۔ فیصل آباد ہیڈ کوارٹر میں قتل کے 380، منشیات کے 418، ہراسمنٹ کے 40 سے زائد کیسز زیر سماعت ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن خالد بشیر کے پاس قتل کے 16 اور منشیات کے 50 کیسز زیر سماعت ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج منصف علی خان کے پاس منشیات کے سب سے زیادہ 81 کیسز زیر سماعت ہیں۔ اسی طرح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ شاہد ضمیر کے پاس قتل کے سب سے زیادہ 49 کیسز زیر سماعت ہیں، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج منصور عطا کے پاس قتل کے سب سے کم 5 کیسز زیر سماعت ہیں۔ اسپیشل لا کے تحت چلنے والے 89 کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ کیسز کی بڑھتی شرح کے حوالے سے وکلاء کا کہنا ہے کہ پولیس کی کوتاہیوں کی وجہ سے قتل کیسز کا ٹرائل سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ پولیس زیادہ سے زیادہ 17 دن میں چالان جمع کروانے کی پابند ہے۔ وکلاء نے کہا پولیس کئی ماہ تک چالان عدالتوں میں جمع نہیں کرواتی، پولیس بند کمروں میں تفتیش تک محدود رہتی ہے۔ اریسٹ میں آپ نے 17 ڈیز میں چالان جمع کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو ڈو آل دا انویسٹیگیشن، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ انویسٹیگیشن ہڈن اور دا اوپن، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بھی آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس انویسٹیگیشن کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے بیفور دا کمپیٹنٹ فورم۔ کمپیٹنٹ فورا نے جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی واٹ ایگزیکٹلی دا سچویشن از اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں جی۔ پولیس نے بروقت چالان پیش کرنے کا عمل شروع نہ کیا تو رکے ہوئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ حاشر وڑائی، سٹی 41 فیصل آباد۔